الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ اس کے پہلے آڈیو میں آپ نے یہ سماعت کیا کہ دور دراز کے علاقوں سے عرب وفود حضور کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کرتے رہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ وفود کا ذکر ہے۔ وفد بنی اسد، اس قبیلے کے چند اشخاص بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہوئے، لیکن پھر احسان جتانے کے طور پر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اتنے سخت قحط کے زمانے میں ہم لوگ بہت ہی دور دراز سے مسافت طے کر کے یہاں آئے ہیں۔ راستے میں ہم لوگوں کو کہیں پیٹ بھر کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، اور بغیر اس کے کہ آپ کا لشکر ہم پر حملہ آور ہوا، ہم لوگوں نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا۔ ان لوگوں کے اس احسان جتانے پر خداوند قدوس نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے محبوب، یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ آپ فرما دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ وفد فزارہ، یہ لوگ عیینہ بن حصن فزاری کی قوم کے لوگ تھے۔ 20 آدمی دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دیار میں اتنا سخت قحط اور قال پڑ گیا ہے کہ اب فقر و فاقہ کی مصیبت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن منبر پر دعا فرما دی اور فوراً ہی بارش ہونے لگی، اور لگاتار 1 ہفتہ تک موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر دوسرے جمعہ کو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے، ایک عرابی کہتے ہیں گاؤں والے کو، یعنی جو مدینہ شریف کے شہر سے آس پاس میں جو گاؤں وغیرہ تھے وہاں کے رہنے والوں کو عرابی کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی عرابی لفظ آئے گا اس میں لیجئے یہ شہر کے باہر کے گاؤں کے لوگ ہیں، انہیں عرابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ذرا بولتے ہیں نا، وہ کم پڑھے لکھے اور لوگوں کے بیچ میں کم اٹھنا بیٹھنا، گاؤں کا ان پر اثر زیادہ تھا۔ تو یہ لوگ بالکل انہیں کچھ حالات دیکھتے نہیں تھے، جو جیسا ہے وہ اپنی بات کرنا شروع کر دیتا تھا۔ جمعہ کا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی میں ایک عرابی انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور ہلاک ہونے لگے، بچے بھوک سے بلکنے لگے اور تمام راستے بند ہو گئے۔ آپ دعا فرما دیجئے کہ اب یہ بارش پہاڑوں پر برسے اور کھیتوں پر برسے، بستیوں پر نہ برسے، کھیتوں اور بستیوں پر نہ برسے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو بادل شہر مدینہ اور اس کے اطراف سے کٹ گیا، اور 8 دن کے بعد مدینے میں سورج نظر آیا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے معجزات ہیں۔ حضور دعا فرما دیں تو دعا ضرور قبول ہونی ہے۔ اور سرکار نے کتنا احسان کیا ہے ہم گناہ گاروں پر، کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی جاتی ہے، وہ ضرور مقبول ہوگی۔
تو تمام انبیاء نے اپنی دعائیں دنیا میں مانگ لی، میں نے اپنی دعا کو باقی رکھا ہے، آخرت میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگوں گا۔ سبحان اللہ، ہمیشہ ہمارا خیال ہر جگہ پر امت کا خیال، کاش امت تھوڑا سا اپنے حبیب کا، اپنے رسول کا خیال کر لے تو امت کی حالت بدلتی ہوئی دکھائی دے، ہماری حالت بدلتی ہوئی دکھائی دے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وفد بنی مرہ، اس وفد میں بنی مرہ کے 13 آدمی مدینہ آئے تھے، ان کا سردار حارث بن عوف بھی اس وفد میں شامل تھا۔ ان سب لوگوں نے بارگاہ اقدس میں اسلام قبول کیا اور قحط کی شکایت اور باران رحمت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی، اللہم اسقیہم الغیث، اے اللہ ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو 10 اوقیہ چاندی اور 400 درہم انعام اور تحفے کے طور پر عطا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار حضرت حارث بن عوف رضی اللہ عنہ کو 12 اوقیہ چاندی کا شاہانہ عطیہ مرحمت فرمایا۔ جب یہ لوگ مدینہ سے اپنے وطن پہنچے تو پتہ چلا کہ ٹھیک اسی وقت کہ ان کے شہروں میں بارش ہوئی تھی جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بارش کی دعا مانگی تھی۔ مدینہ میں سرکار دعا مانگ رہے اور وہیں کے وہیں فوراً بارش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وفد بنی البقاع، اس وفد کے ساتھ حضرت معاویہ بن ثور بن عباد بھی تھے جو 120 برس کی عمر کے تھے۔ ان سب حضرات نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ پھر حضرت معاویہ بن ثور بن عباد رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت بشیر کو پیش کیا اور یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ میرے اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھرا دیں۔ ان کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرزند کے سر پر اپنا مقدس ہاتھ پھرا دیا اور ان کو چند بکریاں بھی عطا فرمائی اور وفد والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرما دی۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ان لوگوں کے دیار میں جب بھی قحط اور فقر و فاقہ کی بلا آئی تو اس قوم کے گھر ہمیشہ قحط اور بھوکمری کی مصیبت سے محفوظ رہے۔ وفد بنی کنانہ، اس وفد کے امیر کارواں حضرت واصلہ تھے۔ یہ سب لوگ دربار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں نہایت عقیدت مندی کے ساتھ حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت واصلہ بیعت اسلام کر کے جب اپنے وطن میں پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے ناراض و بیزار ہو کر کہہ دیا کہ میں خدا کی قسم تجھ سے کبھی کوئی بات نہ کروں گا، لیکن ان کی بہن نے صدقہ دل سے اسلام قبول کر لیا۔ اپنے باپ کی حرکت سے بہت رنجیدہ اور دل شکستہ ہو کر پھر مدینہ منورہ چلے آئے اور جنگ تبوک میں شریک ہوئے اور پھر اصحاب صفہ کی جماعت میں شامل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ بصرہ چلے گئے، پھر آخر عمر میں شام گئے اور 85 ہجری میں شہر دمشق کے اندر وفات پائی۔ وفد بنی ہلال، اس وفد کے لوگوں نے بھی بعد دربار نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وفد میں حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ مسلمان ہو کر دن دناتے ہوئے حضرت ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہو گئے، سیدھا مسلمان ہوئے اور سیدھا حضور کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ کے گھر میں کمرے میں جو حجرہ تھا اس میں داخل ہو کر گھس گئے، سیدھا ڈائریکٹ۔ کیونکہ وہ ان کی خالہ تھیں، یہ حضور کی زوجہ محترمہ کے بھانجے تھے، تو خالہ میں پردہ ہے نہیں، محرم خالہ، سیدھا کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ اطمینان کے ساتھ اپنی خالہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو میں مصروف تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے اور یہ پتہ چلا کہ حضرت زیاد حضرت ام المومنین کے بھانجے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار شفقت ان کے سر اور چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا۔ اس دست مبارک کی نورانیت سے حضرت زیاد کا چہرہ اقدس
اس قدر پر نور ہو گیا کہ قبیلہ بنی ہلال کے لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد بن عبداللہ کے چہرے پر ہمیشہ ایک نور اور برکت کا اثر دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ وفد بنی ثعلبہ، یہ وفد سعد بن بکر کی نمائندے بن کر، یہ قبیلہ سعد بن بکر کے نمائندے بن کر بارگاہ رسالت میں آئے، اور یہ بہت ہی خوبصورت سرخ و سفید رنگ کے گیس و دراز آدمی تھے۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر اپنے اونٹ کو بٹھا کر باندھ دیا، پھر لوگوں سے پوچھا کہ محمد کون ہے؟ لوگوں نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گورے رنگ کے خوبصورت آدمی جو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہی حضرت محمد ہیں۔ حضرت امام بن ثعلبہ سامنے سے آئے اور کہا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، اور میں اپنے سوال میں بہت زیادہ مبالغہ اور سختی برتوں گا، آپ اس سے مجھ پر خفا نہ ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم جو چاہو پوچھ لو۔ پھر انہوں نے جو بات کی وہ یہ، میں آپ کو اس خدا کی قسم دے کر جو آپ کا اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو ہماری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ فرمایا اس پر میں ایمان لایا، اور میں امام بن ثعلبہ ہوں، میری قوم نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں۔ حضرت امام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر اپنے وطن میں پہنچے اور ساری قوم کو جمع کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کے تمام بتوں یعنی لات و عزا اور منات اور حبل وغیرہ کو برا بھلا کہنے لگے، اور خوب ان بتوں کی توہین کرنے لگے۔ ان کی قوم نے جو اپنے بتوں کی توہین سنی تو ایک دم سب چونک پڑے اور کہنے لگے کہ اے ثعلبہ کے بیٹے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خاموش ہو جا، ورنہ ہم کو یہ ڈر ہے کہ ہماری دیوتا تجھ کو کوڑی نہ بنا دیں اور پاگل نہ کر دیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر طیش میں آ گئے اور تڑپ کر فرمائے کہ اے بے عقل انسانوں، یہ پتھر کے بت بھلا ہم کو کیا نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سنو، اللہ تعالیٰ جو ہر نفع و نقصان کا مالک ہے اس نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے اور ایک کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم انسانوں کو اس گمراہی اور جہالت سے نجات عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضور حاضر ہو کر اسلام کا پیغام تم لوگوں کے پاس لایا ہوں۔ پھر انہوں نے اعمال اسلام، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی حقانیت پر ایسی پرجوش اور معطر تقریر فرمائی کہ رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑ پھوڑ کر پاش کر ڈالا اور قبیلہ میں ایک مسجد بنا لی اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کے پابند ہو کر صادق الایمان مسلمان بن گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور وفد کا ذکر ہے۔ یہ لوگ جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو رویفہ جو پہلے ہی مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں موجود تھے، انہوں نے اس وفد کا تعارف کراتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ لوگ میری قوم کے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو تمہاری قوم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضرت ابو رویفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ سب لوگ اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی پوری قوم کے مسلمان ہونے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اسلام کی ہدایت دیتا ہے۔ اس وفد میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی بھی تھا جس کا نام ابو ضیف تھا۔ اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ مجھے مہمانوں کی مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق ہے، تو کیا اس مہمان نوازی کا مجھے کچھ ثواب بھی ملے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد جس مہمان کی بھی مہمان نوازی کرو گے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، تم ثواب کے حقدار ٹھہرو گے۔ سبحان اللہ۔ مہمان نوازی کا بہت ثواب ہے، بہت زیادہ۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ مہمان کے آگے جو کچھ رکھ دیا جائے کھانے کے لیے
اس میں سے ہم سب بھی مل کر کھائیں، گھر والے بھی، اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ بعض بزرگوں کا یہ حال تھا کہ وہ گھر میں جو کچھ رہتا تھا مہمان کے سامنے رکھ دیتے، سارا کھانا اناج وغیرہ بھی رکھ دیتے تھے، اور جب وہ یعنی مہمان تو ظاہر بات ہے پورا تو کھائے گا نہیں، اس کو اٹھا کر رکھ لیتے، جو بچتا اسی میں سے کھاتے۔ کہتے کہ مہمان کے سامنے جو کچھ رکھا گیا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، تو اب یہ ہم کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا بھی حساب نہیں ہوگا اس کھانے کا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نکتہ نواز یہ سب کہتے ہیں نا، تو ایسی باتیں وہ لوگ بھی بزرگان دین کے اقوال میں ملتا ہے۔ اب جو ایک اور بات ہے وہ بھی یہاں سماعت فرمائیے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، مہمان کتنے دنوں تک مہمان نوازی کا حقدار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک، اس کے بعد وہ جو کھائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ یہ بڑی پیاری بات ہے، کسی کے گھر میں جا کر بیٹھ جانا یہ اسلام نے نہیں سکھایا۔ 3 دن تک مہمان ہے، 3 دن تک مہمان نوازی ہو سکتی ہے، 3 دن کے بعد جو کھائے گا تب وہ مہمان کی طرح نہیں بلکہ صدقہ کھائے گا، ایک فقیر کی طریقے سے صدقہ کھا رہا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کسی کے اوپر بوجھ بننا یہ اسلام نے نہیں سکھایا۔ 3 دن تک مہمان نوازی چلتی ہے، اس کے بعد پھر صدقہ کھانا ہے تو پڑے رہیے، کھائیے صدقہ۔ اور ویسے بھی سامنے والے کے دل پر جب بوجھ پڑے گا تو وہ بھی بادلی نہ خواستہ آپ کے ساتھ رہے گا، مروت سے بولے گا نہیں پر دل میں تو کڑتا رہے گا۔ تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ دونوں جہان کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ وقت 16 منٹ سے اوپر ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد کے واقعات اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں سن کر یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔